السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلشاد کا پاکستان۔ اس وقت ہم جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہیں اور آج کے ہمارے ولاگ کا موضوع ہے یو ای ٹی یونیورسٹی کے ساتھ واقع ایک باغ اور اس کے اندر موجود ایک مقبرہ۔ جی ہاں، میری مراد گلابی باغ سے ہے۔ یہ باغ شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں 1657 عیسوی میں اور بعض روایات میں 1655 بھی موجود ہے، ایک شاہی امیر مرزا سلطان بیگ نے شہزادیوں کی سیر و تفریح کے لیے بنوایا۔ اب ہم اس باغ کے مین دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ چلیں آپ کو باغ بھی دکھاتے ہیں اور اس میں موجود مقبرہ بھی۔ تو آئیے ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں۔ گلابی باغ اصل میں 300 گز اطراف والا ایک مربع شکل باغ تھا۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 23 ایکڑ کے لگ بھگ تھا اور مغل شہزادیوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے گلاب کے پودوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نسبت سے اسے گلابی باغ کہتے ہیں۔ یہ سامنے موجود اس باغ کا 40 فٹ لمبائی میں موجود 2 منزلہ گیٹ وے ہے۔ اس سے گزر کر آگے باغ تک جایا جاتا تھا۔ گیٹ وے پر بہت خوبصورت رنگوں سے مینہ کاری اور لکھائی کا کام کیا گیا ہے۔ گلابی باغ کی مختصراً تاریخ اس بورڈ پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول بوٹوں کے علاوہ اس گیٹ وے پر عمدہ شاعری، قرآنی دعائیں اور آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے محرابوں کو اندر سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہ ایرانی طرز تعمیر اور مغلیہ طرز تعمیر دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ اب اس مین دروازے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ خوبصورت محراب، اوپر بہت عمدہ قسم کی کاشی کاری، مینہ کاری اور گیٹ وے کے اندرونی گنبد نما حصوں کو فرسکو ورک سے سجایا گیا ہے۔ یہ جو گلابی باغ کے مین گیٹ وے کا اندرونی حصہ ہے، یہ گلابی باغ کے گیٹ وے کے دوسرے چھت پر جانے کا راستہ ہے۔ اس کے اوپر برآمدہ نما محرابیں بنائی گئی ہیں اور اس کے پیچھے باہر کا منظر دیکھنے کے لیے نگران مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ جھروکے اور بالکونیاں اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ نگران انہی جھروکوں سے باغ کے باہر ہر آنے جانے والے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ آج کل آپ اورینٹ ٹرین کی گزرگاہ دیکھ سکتے ہیں۔ گلابی باغ کے مختصر باغیچے میں یہ راستہ ہمیں آخر میں موجود دائی انگا کے مزار تک لے کر جاتا ہے۔ 1671 عیسوی میں جب دائی انگا فوت ہوئی تو اسی باغ کو دائی انگا کے مزار میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ مزار اسی وقت سے قائم ہے۔ میرے پیچھے آپ دائی انگا کا مقبرہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ دائی تھی جو جہانگیر بادشاہ کے دور میں شاہ جہان کے لیے مقرر تھی۔ اس زمانے میں انگا اس عورت کو کہا جاتا تھا جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور ان کی نگرانی کرتی تھی۔ یہ عورت، جس کا اصل نام زیب النساء تھا، جس نے شاہ جہاں کو دودھ پلایا، اسی نسبت سے وہ دائی انگا کہلائی اور شاہ جہاں کے دور میں اس نے بہت زیادہ مراد حاصل کی۔ شاہ جہاں اسے بہت پسند کرتا تھا اور اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا۔ یہ مقبرہ ایک مربع شکل کے بہت بڑے چبوترے پر بنایا گیا ہے، جس کے سامنے بہت بڑا گنبد اور سائیڈوں پر 4 چبرجیاں بنی ہوئی ہیں۔ جی، دائی انگا کے مقبرے کی یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے، آپ اسے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دائی انگا کے اس مقبرے میں اس کے مرکزی حجرے میں، جن میں ان کی قبریں موجود ہیں، دائیں بائیں 8 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔
یہ کمرے غالباً باغ اور اندرونی حصے کی نگہبانی کرنے والے لوگوں کے لیے، جہاں آنے جانے والے وہ لوگ جہاں آتے ہوں گے ان کے ٹھہرنے کا یہاں عارضی بندوبست ہوگا۔ یہ چاروں طرف میں چھوٹی دیواروں والے 8 کمرے موجود ہیں۔ کہیں کہیں ان میں وہی پرانے نقش و نگار جو اس وقت بنائے گئے تھے موجود ہیں، اور کہیں ان کی مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ یہ 8 کمرے اس مرکزی حجرے کے آس پاس ہیں۔ جی، مائی انگا اور اس کی بیٹی کی قبروں کے نشانات جو درمیان میں موجود ہیں، اب دیکھ سکتے ہیں کہ گنبد کے آس پاس بہت خوبصورت قرآنی آیات اور نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ یہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ بڑے بڑے طاق جو ہوا آنے اور جانے کے لیے رکھے گئے تھے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیچے سے بھی بہت ہوادار مقبرہ ہے، اور یہ مین حجرہ جس میں دونوں ماں دائی انگا اور اس کی بیٹی کی قبریں موجود ہیں۔ اس باغ میں مقبرے کی پچھلی جانب چھوٹا سا باغیچہ بنایا گیا ہے، اور یہاں سے اگر آپ مقبرہ دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ پتھروں کا کام اور چاروں جو برجیاں بہت خوبصورت نظارہ دیتی ہیں، اور دیواروں پر بھی خوبصورت کام نظر آتا ہے۔ چلیں ناظرین، آپ کو مقبرے کی چھت پر لے کر چلتے ہیں۔ بڑی مشکل سیڑھیاں ہیں، سیدھے سٹیپ ہیں، اور 50 ڈگری سے بھی زیادہ اونچے سٹیپس ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو تھوڑا سا حوصلہ اور چاہیے تاکہ آپ ان سیدھے سٹیپس پر اوپر جا سکیں۔ اوپر جاتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک ڈھول نما بڑا سا گنبد جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ مقبرے کا جو مین گنبد ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی حالت میں ہے اور ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ گنبد اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ پتھر ہیں، ان کے اندر چھوٹے پتھروں سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی کی مین وجہ تھی۔ اب حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ گو کہ یہ پتھر بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن بھی یہ پورا جو گنبد ہے انہی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے پتھر دور سے ہی بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ اس مقبرے کے گنبد پر جہاں بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے، وہاں بڑے بڑے روشن دان بھی رکھے گئے ہیں۔ روشن دان مقبرے کے اندر سے ہوا کو تازہ رکھتے ہیں، اور یہ نقش و نگار دیکھیں، یہ اسی وقت سے جو کاشی کاری کا کام ہے، پتھروں کے اندر پتھروں سے بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت میں اپنی مثال آپ تھا اور بہت خوبصورت کاریگری تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو ان روشن دانوں سے اور چھت سے مقبرے کے اندر موجود قبروں کا کچھ اس طرح سے آپ کو منظر نظر آئے گا۔ انکروچمنٹ کی وجہ سے ایکڑوں کا باغ اب صرف چند کنالوں پر رہ گیا ہے، اور دوسرا باغ کا نگہداری پی ایچ اے کے پاس ہے، جبکہ مقبرے کی ذمہ داری پنجاب آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔